بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، کئی سارے ایسے نازک مسائل ہیں جن پر کچھ تجاویز اور اسی طرح سے کچھ اپیلیں آپ کے سامنے پیش کرنی ضروری تھیں۔ اس وجہ سے میں 40 نویہ کے درس کی تکمیل کے بعد بھی آپ کے سامنے عید الفطر سے پہلے ایک درس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کی میری اس آواز کو آپ سنجیدگی سے سوچیں گے اور سنیں گے اور آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ بنیادی طور سے یہ مسائل جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہماری جماعت اہل حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، اور اس وقت اس کی جو صورتحال ہے عوام الناس نے اس کو ایک طرح سے کھلواڑ بنا کر کے رکھ دیا ہے، اور ذمہ داران اور علماء بھی اس پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے یہ بے چینی دور ہو سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں رؤیت ہلال کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر عید الفطر کے طریقے کے بارے میں، پھر عوام الناس سے ایک اپیل کی جائے گی، اور جماعت کے علماء اور ذمہ داران سے ایک اپیل کی جائے گی۔ یہ 4 چیزوں پر مشتمل ایک مختصر درس ہے جو میں اپنی ایک دل کی ٹیس کو ظاہر کرنے اور لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور پوری جماعت اہل حدیث کو امت اسلامیہ کے لیے اور جماعت کے افراد کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس انداز کی بے چینیاں اور ہر آدمی کا اپنی رائے قائم کرنے کا جذبہ اور اس انداز کی چیزیں ہماری جماعت سے دور ہو سکیں۔ یہ مشکلات جو ہیں، جن چیزوں کا تذکرہ میں نے اشارہ کیا، یہ مشکلات در حقیقت اپنی جماعت میں زیادہ اور دوسری جماعتوں میں کم ہیں۔ دوسری جماعتوں میں آپسی انتشار، اختلاف کے باوجود اور ان کا بدعات و خرافات پر متحد ہونے کے باوجود، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے باوجود، ان کے یہاں ایک چیز ہے کہ جو فیصلہ ان کے بڑے کر دیتے ہیں اس پر لوگ قائم رہتے ہیں اور اس میں کسی انداز کا چوں چرا نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہماری جماعت کی مشکل یہ ہے کہ تقلید شخصی سے ہم جہاں دور ہیں وہیں ایسا لگتا ہے کہ شخصیت کا احترام اور بڑوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا بھی ہمارے اندر سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میں یہاں پر ان چیزوں کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے بنیادی مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے جو رات ہی سے چل رہا ہے۔ رؤیت ہلال کی جو بھی کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ جامع مسجد دہلی کی کمیٹی ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کمیٹی ہو یا مختلف کمیٹیاں ہوں، انہوں نے رات ہی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ رؤیت ہلال نہیں ہو سکا ہے، اس وجہ سے عید سوموار کے دن ہوگی، اور اس کے بعد رات میں 11 بجے کے بعد سے رؤیت کی شہادتیں آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد لوگوں نے یہ اپیل کرنا شروع کی کہ آج کا روزہ توڑ دیا جائے اور آج عید کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اور اس انداز کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے رسائل، بہت ساری قولیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، اور میں ان کا جواب دینے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ جماعت کے افراد میں یہ چیز ہر سال نکل کر کے آ رہی ہے، اور ہر سال اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں ذیلی جمعیتوں کو اور ذیلی تعلیمی اداروں کو اور صوبائی اور شہری جمعیتوں کو یہ صلاح دینا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں وہ کوئی اعلان جاری کرنے سے پہلے مرکزی رؤیت ہلال کی کمیٹیوں سے رابطہ کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کریں، ورنہ یہ انتشار اور جماعت اہل حدیث کے افراد کے درمیان کئی رائیوں کا آنا یہ ہمارے ٹھٹھے کا سبب ہمیشہ بنتا رہے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی متحدہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں، اور یہ کمیٹی تشکیل دینے کی ذمہ داری یقیناً مرکزی جمعیت کی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ان کو بھی جواب دینا ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔
تو رویت ہلال کے بارے میں جو شہادتیں آ رہی ہیں اگر وہ شہادتیں صحیح ہیں اور واقعی میں رویت ہلال ہوا ہے، چاند دیکھا گیا ہے، تو آج کا دن عید کا دن ہوگا۔ لیکن ہر ذیلی ادارہ، ہر صوبائی جمعیت، ہر شہری جمعیت کسی بنیاد پر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اعلان کر دے اور اس کے بعد عوام میں بے چینی پیدا ہو، تو یہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کو مرکزی کمیٹیوں سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کسی چیز کا اعلان کرنا چاہیے۔ پہلی اپیل تو یہ ہے، امید کہ آئندہ بقرعید سے یا آئندہ سالوں سے اس چیز پر توجہ دی جائے گی۔ میں اپنے طور سے جہاں تک اپیل کر سکوں گا اور جہاں تک لوگوں کو اس بارے میں راضی کر سکوں گا، اس کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ رویت ہلال میں ہمارے سامنے ایک متحدہ لاہ عمل نکل کر کے سامنے آنا چاہیے تاکہ عوام الناس کی بے چینی دور ہو سکے اور دوسری جماعتوں کو جماعت اہل حدیث پر ہنسنے کا اور اس کا مذاق اڑانے کا موقع نہ مل سکے۔ دوسری بنیادی چیز ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ، خاص کر کے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کرونا وائرس کا جو ہے ان ایام میں گھروں میں عید الفطر کی نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے متعلق ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا تھا۔ اس میں بعض چیزیں غلط ریکارڈ ہو گئی تھیں اور بعض چیزوں کی تفاصیل نہیں آئی تھی۔ میں چند چیزوں سے رجوع کرنے اور چند تفاصیل کو بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے اس کو اختصار کے ساتھ دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے رویت ہلال کے بعد سے لے کر کے عید الفطر کی نماز کے بعد تک ہم تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو اپنی زبان پر بطور ورد جاری رکھیں۔ خواتین آہستہ آواز سے، مرد جتنا ممکن ہو سکے تیز آواز کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ عید کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ صلاۃ عید میں خطبے کا اہتمام گھروں کے اندر کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ چند ایسے مسائل ہیں جس میں بار بار سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تکبیرات ہم پکارتے رہیں اور اس کے بعد صلاۃ عید کا جو طریقہ ہوگا، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ صلاۃ عید کے وقت کے بارے میں ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صلاۃ فجر ادا کرنے کے بعد جب تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ گزر جاتا ہے صلاۃ فجر کی اذان سے لے کر کے، اس کے بعد جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو سورج نکلنا شروع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ لہٰذا عید الفطر کو جتنا جلدی ہو سکے دن نکلتے ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو عید الفطر کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے ادا کی جائے۔ اس کے چند مسائل کہیں سے اور چند دوسرے مسائل کہیں اور سے لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ عید الفطر کو ادا کرنے کا طریقہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ صلاۃ فجر 2 رکعت جہری جیسے ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی عید الفطر کی نماز 2 رکعت جہری ادا کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں بنیادی طور سے صحیح بات یہ ہے جو محدثین کے راجح قول پر مبنی ہے، وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے رفع الیدین کر کے ہم اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے، جس کو دعائے ثنا کہا جاتا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق 7 تکبیرات زوائد کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا بھی کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راجح بات یہی ہے کہ دعائے استفتاح تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جائے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم دعائے استفتاح سے فارغ ہو جائیں تو ٹھہر کر کے 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت ہو، پھر رکوع اور سجدہ کیا جائے، اور رکوع اور سجدے کے بعد ہم کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت میں جب کھڑے ہو جائیں تو 5 تکبیرات زوائد پکاریں، اور 5 تکبیرات زوائد کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت، پھر رکوع اور سجدہ، اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ طریقہ ہے عید الفطر کی نماز کا۔ اس سلسلے میں 2 رائے جو علماء کرام کے درمیان ہیں،
ایک دعائے استفتاح کے بارے میں کہ وہ تکبیرات زوائد کے بعد اور تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں پڑھی جائے یا تکبیرات زوائد سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جائے. تو اس سلسلے میں آپ کو بتایا گیا کہ راجح مسئلہ یہی لگتا ہے کہ تکبیرات زوائد سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کرتا ہے تو کوئی اتنا حساس مسئلہ نہیں ہے کہ نماز کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے. اس وجہ سے ہم کو راجح قول کا اعتبار کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح اور دعائے ثنا کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ہے یہ تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنے کا. جو تکبیرات زوائد ہیں ان پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ رفع الیدین تکبیرات زوائد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور جو آثار تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنے کے ملتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ جنازے کی نماز کی تکبیرات زوائد کے لیے ہیں، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ عیدین میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنے کا کوئی عمل مجھ کو کہیں نہیں مل سکا. لہذا اس سلسلے میں بھی دونوں طریقوں کی گنجائش موجود ہے اور راجح بات یہی ہے کہ تکبیرات زوائد پر افضل یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، اور اگر کسی نے کر لیا تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کرنے والا کر بھی سکتا ہے. تو تکبیرات زوائد کا ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات زوائد تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا کر کے ساتھ ہیں یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ ساتھ ہیں. تو اس سلسلے میں بھی راجح بات یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیرات زوائد پہلی رکعت میں 7 ہونی چاہیے اور دونوں رکعتوں میں ملا کر کے 12 ہونی چاہیے. تکبیر تحریمہ مستقل رکن کی حیثیت رکھتی ہے اور تکبیرات زوائد یہ سنت ہیں، اگر چھوٹ جاتی ہیں تو نماز مکمل ہے. لہذا تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیرات زوائد کو اگر ملا دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا حکم واضح کر پانا مشکل ہوگا. لہذا اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ تکبیرات زوائد تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے 6 بھی پڑھی ہے تو نماز مکمل ہوگی، کیونکہ اگر کوئی بھول کر کے 6 کے بجائے 5 کر لے تو بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. لہذا تکبیرات زوائد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 کی تعداد میں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں تکبیرات زوائد 5 ہونی چاہیے تکبیر انتقال کے بعد، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کر کے تب 5 مرتبہ تکبیرات زوائد پکاری جائیں، پھر تلاوت کی جائے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور تشہد کر کے سلام پھیرا جائے. عیدین کی نماز اگر اس طرح کی ناگہانی مشکلات میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے گھر پر ادا کرنی پڑے تو ہندوستان جیسے ملک میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑ بھاڑ ہونے لگے، لوگ خطبہ دینا نہیں جانتے ہیں تو تلاش کریں کہ کہاں خطبہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے جو دفعہ لگی ہے کہ 5 لوگوں سے زیادہ کہیں جمع نہیں ہو سکتے تو اس دفعہ کی مخالفت ہو اور ایک گھر میں یا ہالوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو. اس وجہ سے میں نے اپیل یہ کی تھی کہ خطبہ نہ دیا جائے، اور بعض علماء کی یہی اپیل آئی ہے. سعودی عرب کے مفتی کبیر نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، اس وجہ سے اس کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا. لیکن میرے ایک خاص استاذ گرامی اور علم حدیث پر بہت گہری نظر رکھنے والے جو جامعہ اسلامیہ سنابل میں مجھ کو صحیح بخاری پڑھا چکے ہیں، میرے استاد شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ، ان کا ایک چھوٹا سا آڈیو جب آیا اس کو میں نے سنا تو بہت مناسب رائے لگی کہ خطبے سے مراد خطبہ نہیں ہے باقاعدہ، بلکہ اگر کوئی آدمی جانکار موجود ہے، اور میں اس میں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ اس بات کی ضمانت ہم لے سکتے ہیں کہ 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی جانکار ہے تو 1 منٹ 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا درس کوئی حدیث پڑھ کے پیش کر دے تاکہ خطبے کی سنت بھی ادا ہو جائے. لہذا اگر اس ضمانت کے ساتھ کہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی اور حکومت کے نظام کی پابندی کی جائے گی، اس ضمانت کے ساتھ اگر اتنا اہتمام کرنے کا امکان ہے تو میں مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا خطبہ اگر کوئی دینے والا یا کوئی اس کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے
اور اس بات کا خدشہ زیادہ ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے قائم کرے گا، جیسا بدقسمتی سے ہماری جماعت کا مقدر بن چکا ہے، تو ایسی صورت میں خطبہ نہ دیا جائے، نماز مکمل ہوگی، کیونکہ خطبہ سنت ہے اور نماز فرض عین ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو جانکار ہے اور تھوڑا سا کچھ بیان کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے ویڈیو میں نے یہ اپیل کی تھی، یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر خواتین تنہا گھر میں ہیں تو وہ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس پر تحقیق کرنے اور اہل علم سے رجوع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خطبے والی نماز اگرچہ اس میں خطبہ نہ ہو، خواتین کو نہیں پڑھانی چاہیے، لہذا اگر گھر میں مرد موجود نہیں ہے جو امامت کر سکے تو خواتین تنہا عید کی نماز گھر میں ادا کر لیں، باجماعت ادا نہ کریں۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جو تیسرا مسئلہ ہے آج کے درس کا، وہ مسئلہ ہے عوام الناس سے متعلق۔ عوام سے ایک اپیل یہ کرنی ہے کہ مجھ کو بہت سارے میسیجز آئے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد 6 ہیں، کچھ تکبیر تحریمہ کے علاوہ، کچھ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں۔ علماء نے ہم کو کنفیوز کر دیا، لوگ شکوہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مسائل پیدا ہونے کے بعد مسائل کا حل تلاش نہ کریں۔ دین کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جب سر پر مسئلہ آ جائے تب مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے دوڑیں۔ پورے سال ہم کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب ہمارے دلوں میں پختگی پیدا ہوگی۔ عوام الناس میں 90% لوگ ایسے ہیں جن کو بار بار سکھایا جائے گا کہ عید کی نماز ایسے پڑھی جائے، ایسے پڑھی جائے، اور اگلی عید تک یا بقرعید ہی تک دو مہینے کے بعد وہ بھول جائیں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ دین کو جب ہمارے سر پر مسائل آتے ہیں تب سیکھتے ہیں۔ ہم کو پورے سال دین کی تربیت حاصل کرنی چاہیے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ علماء کے ان علمی اختلافات اور جزوی اختلافات کو ٹھٹھے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ یہ اختلافات پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں اور آگے کے دور میں بھی کسی حد تک پائے جائیں گے، لیکن ہم اگر علماء سے دلائل کی بنیاد پر پورے سال تعلقات میں رہیں اور ان سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے پیدا نہیں ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ جماعت کے بڑے ذمہ داران سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مسائل پر باقاعدہ مرکزی ادارے ایک حتمی فیصلہ لے کر کے فیصلہ کریں اور جزوی ادارے یا ذیلی ادارے اس پر پھر اپنی رائے قائم نہ کریں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرکزی اداروں کو جوڑے، ان کے مفتیان کو جوڑے اور ان تمام کی تمام چیزوں پر ایک حتمی فیصلہ جاری کیا جائے، فتویٰ جاری کیا جائے کہ جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء کرام اس انداز کا فتویٰ جاری کر رہے ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی ذیلی جمعیت یا کوئی بھی ذیلی ادارہ یا کوئی بھی ذیلی شخصیت یا عالم دین اس پر اپنی رائے قائم نہ کرے۔ تب جا کر کے عوام الناس کے اندر ایک آسودگی پیدا ہوگی، بے چینی دور ہوگی۔ اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک عام آدمی نے میرے سامنے 2 فتاوے ارسال کیے، دونوں فتوے عید الفطر کی نماز کے طریقے سے متعلق تھے، اور وہ دونوں فتوے ہماری جماعت کے مرکزی اداروں کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، لیکن دونوں میں ایک جگہ پر اختلاف پایا جاتا تھا۔ اب وہ آدمی بے چین ہے، پریشان ہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا کر کے، علماء کا ایک لجنہ اور کمیٹی بنا کر کے ایسی چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے ایک حتمی فیصلہ لیا کریں تاکہ عوام کی یہ بے چینی دور ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ ہماری جماعت کی مشکل بھی ہے کہ ہماری نئی نسل کے علماء کرام جو بالخصوص سعودی عرب سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں اس دور میں، ان کے یہاں ان کے ذہن پر حنبلی مسلک غالب ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل میں وہ جماعت اہل حدیث کے سابق علماء کرام کے دلائل کی بنیاد پر کیے گئے بحث و مباحثے اور فتاوے کا مطالعہ کیے بغیر ظاہری چیزوں پر حکم لگا کر کے علماء حنابلہ کا حوالہ دے کر کے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں،
جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حنبلی علماء سے جماعت اہل حدیث کے علماء کا بہت سارے مسائل میں اختلاف رہا ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ ہیں وہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، لہٰذا ان کا فتویٰ جماعت اہل حدیث کا فتویٰ مانا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں کے علماء کرام اگرچہ سلفی مسلک کو مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کہیں نہ کہیں امام احمد بن حنبل کے مسلک و منہج اور ان کی فقہ کی جانب میلان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری نئی نسل کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حنبلیت کا غلبہ اپنے منہج پر نہ لائیں، بلکہ جماعت اہل حدیث کے بزرگ علماء کرام کے فتاووں کو پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں، قرآن و سنت کے دلائل پر غور و فکر کریں، بحث و مباحثہ کریں، علماء کرام سے جڑیں، اور اس کے بعد جو حتمی چیز نکل کر کے آئے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ دین کو اتنا آسان نہ بنایا جائے کہ ہر آدمی اس میں رائے قائم کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی عرب کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ایک توحید پسند اور اتباع رسول کے مطابق چلنے والی حکومت ہے، لیکن اس احترام کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کے منہج کو اختیار کر کے ہم قرآن و سنت کے خالص سلفی منہج کو چھوڑ کر کے ساری کی ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج میں ویسی ہی پختگی اختیار کریں جیسی پختگی ہمارے علماء کرام نے اختیار کی، اور اس پختگی کے نتیجے میں ان لوگوں نے حنابلہ علماء کرام سے، احناف سے، شافعیہ سے، مالکیہ سے سب سے اختلاف کیا۔ مجھ کو یاد ہے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل میں ائمہ حرمین سے اختلاف کیا، اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو دلائل کی بنیاد پر ان لوگوں نے تسلیم بھی کیا اور اس سے رجوع بھی کیا۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اندر جب قرآن و سنت کا صحیح منہج موجود ہے اور ہم سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج کو لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے کہ ہم علمی مباحثہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور صحیح بات کو دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں، اور جو بات غلط ہے یا منہج سے ہٹی ہوئی ہے یا اجتہاد کی بنیاد پر دلیل سے ہٹی ہوئی ہے اور لوگوں نے اجتہاد کر کے اس میں کچھ اور فیصلہ دے دیا ہے، ان سے احترام کے ساتھ اختلاف کیا جائے اور صحیح انداز سے مسائل کو واضح کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق تمام مسائل میں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پورے عالم اسلام کو کل یعنی سوموار کے دن جو عید الفطر کا موقع ہے، اس موقع کی مبارکباد پہلے سے میں پیش کرتا ہوں، اور کچھ لوگوں نے اگر یقین حاصل کر لیا ہے کہ رویت کل ہو چکی ہے اور آج عید الفطر ہے تو وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن میں اپیل کروں گا کہ آئندہ ایسی صورتحال نہ بننے پائے۔ ہمارے بڑے اس پر سنجیدگی سے غور کریں، ہمارے علماء کرام سے رجوع کیا جائے، علماء کرام کی کمیٹی بنائی جائے اور حتمی فیصلے لیے جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔